خبر یہ ہے کہ ہمارے جانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ کل ریٹائر ہو جائیں گے، آج ان کا عدالت میں آخری دن تھا اور آخری فیصلے پر جو انہوں نے سماعت کی وہ ڈسکس کریں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو انہوں نے جناب یہ جو نیب ترمیمی بل منظور ہوا تھا پارلیمنٹ سے، اس کو کالعدم قرار دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی کیسز ان ترامیم کی وجہ سے عدالتوں نے یا تو لوگوں کو بری کر دیا تھا یا پھر کچھ لوگوں کو عدالتوں نے جو ہے وہ ریلیف دے دیا تھا، کچھ کیسز بند ہو گئے تھے ان ترامیم کی وجہ سے، ان تمام کیسز کو 7 دنوں کے اندر واپس چلایا جائے اور عدالتوں میں یہ تمام معاملات جو احتساب کی عدالتیں ہیں وہ پھر سے یہ کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں، ان کیسز پہ کاروائی جو ہے وہ آگے کنٹینیو کی جائے۔ اب ان ترامیم میں کچھ خاص باتیں جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ 90 دن تک ریمانڈ نہیں مل سکتا نیب کو، سیکنڈلی 50 کروڑ سے کم اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا ویسا کچھ ہے، کسی کے پاس اثاثے موجود ہیں تو آمدن سے زائد اثاثوں کا جو کیس ہے وہ نیب 50 کروڑ سے کم کسی کے پاس اگر موجود ہو اثاثہ تو اس پر نیب کوئی کاروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ نیب کے قوانین کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں جی کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے، اور پھر اب جو ثبوت کا برڈن ہے وہ اس اگلے بندے پر ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ رسیدیں دکھائے کہ اس نے آج سے 100 سال پہلے کون سی کوئی مکان بیچا تھا، جائیداد بیچی تھی، کوئی بزنس شروع کیا تھا، اور اگر بزنس شروع کیا تھا تو اس بزنس کے جو ہیں وہ 100 سال کا آپ ریکارڈ نیب میں جا کر جمع کروائیں کہ آپ کو کتنی کتنی پروفٹ ہوتی رہی اور کس طرح سے آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی پر الزام لگا دیں تو جو برڈن آف ایویڈنس ہے وہ آپ پر آتا ہے کہ آپ نے جناب وہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا یا یہ کیا، کوئی بھی دنیا کا کوئی جرم ہو تو جو بھی مدعی ہوتا ہے ثابت تو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ ملزم کو کبھی بھی یہ نہیں ثابت کرنا پڑتا کہ اس نے یہ نہیں کیا، یا اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس نے کہاں سے لائے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور نیب جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب کے دور میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا جی، یہ تمام قانون اس کا، اور یہ نیب مشرف صاحب نے ہی بنائی تھی۔ تو جو قانون ایک ڈکٹیٹر نے بنایا ہو وہ کتنا ایک جناب وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ اس مشرف صاحب نے بھی اسی لیے بنایا تھا کیونکہ وہ جو اس وقت کے ان کے سیاسی مخالفین تھے ان کو جناب قابو کرنے کے لیے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد بھی یہ نیب اسی طرح سے قائم رکھا اور رکھنے والوں نے ہی رکھا ہے اس کو قائم اب تک، اور آگے بھی چلتا ہی رہے گا۔ لیکن اس میں کچھ ترامیم کی گئی تھی جو کہ بہت ہی غیر انسانی قسم کے جو نیب کے قوانین تھے ان کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی زندگی کے آخری فیصلے میں ایز اے چیف جسٹس انہوں نے یہ تمام جو ترامیم کی گئی تھی ان کو جی ختم کر دیا۔ اب اس کا نقصان کس کو جائے گا؟ پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہونے والا ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ لایا ہی ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس سے ہمیشہ سے ہی فائدہ جو ہے وہ وہی لوگ ہی اٹھاتے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے جن کو اصل حکمران یا بڑے گھر والے، ڈنڈے والی سرکار، بہت سارے نام ہیں ان کو، آپ کسی سے بھی ان کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو جو ایک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے یہ اس کا بیسیکلی ایک ویپن ہے جس کے ذریعے وہ ان سیاستدانوں کو جو ہے وہ قابو کرتی ہے، ان پہ لگام ڈالتی ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو، اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے کس پارٹی کا ساتھ دینا ہے، کس کا نہیں دینا، کہاں پہ کیا کرنا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، اس طرح کے معاملات بھی پھر طے کیے جاتے ہیں انہی سب چیزوں کی بدولت۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جاتے ہوئے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصلہ کیوں سنایا، اور عمران خان صاحب نے بھی تب ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دے دی جی کہ یہ جو نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جب نیب جو بنانے والے ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا وہ اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی 20-25 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ نیب کے ان ترامیم کے ختم ہونے سے نون لیگ پر کوئی آسمان ٹوٹ پڑے گا یا نون لیگ کو کوئی سیاسی طور پر کوئی نقصان کہیں سے پہنچے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے جتنے بھی لوگ نیب کے کیسز سے فارغ ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ ہوئے ہیں ترامیم کی وجہ سے، سوائے ایک غالباً اسحاق ڈار اور جو اپنے ایک اور لیڈر تھے ان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ان دو کے کیسز ہی ختم ہوئے تھے ان ترامیم کی بنا پر، باقی تو کسی کے بھی نہیں ہوئے۔ اور ان لوگوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیے تھے نیب نے وہ بالکل کوئی جھوٹے تھے اور ان میں کوئی دم ہم نہیں تھا، اور وہ بہت جلدی ایسے ہی ختم ہو جانے تھے اگر ان پہ پیش رفت ہوتی تو بات یہ ہے کہ جب بڑے گھر سے بھی کوئی پریشر نہ ہو تو نون لیگ کو کیا ٹینشن ہے جی کسی چیز کی؟ اگر اس کا سب سے زیادہ کسی کو نقصان پہنچے گا تو پیپلز پارٹی کو پہنچے گا، ان کے بہت سارے لوگوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب پیپلز پارٹی کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں اشارتاً۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں بھی ایک بہت بڑا چینی کا اسٹاک پکڑا گیا جس میں کروڑوں روپے کی چینی جو ہے وہ ذخیرہ اندوز کی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ بذریعہ خیبر پختونخوا افغانستان میں اسمگل ہونی تھی۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ پیپلز پارٹی بھی اب کیوں اتنا شور شرابہ کر رہی ہے، اور بلاول بھٹو بھی کیوں نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اور اب نیب کے شکنجے میں بھی اگر کوئی آئے گا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی آئے گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں پھر گرفتاریاں ہوگی۔ اگر آج عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے سائفر کے کیس میں، تب بھی اگر آج نیب چاہے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 90 دن کے ریمانڈ پہ لے جائے، کیونکہ ان کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری پر 90 دن تک کی جا سکتی ہے اب، کیونکہ پرانے قوانین واپس نافذ ہو چکے ہیں۔ تو اگر یہ قوانین اسی طرح سے کنٹینیو کرتا ہے کہ نیب کی ترامیم جو ہیں یہ ختم ہی رہتی ہیں، تو اس کے نقصانات بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ہی پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 17 تاریخ کو حلف اٹھانا ہے، اور 18 تاریخ کو جو انہوں نے اپنا پہلا کیس جو ہے وہ جو جس پہ وہ سماعت کریں گے وہ ہوگا جناب ایک سپریم کورٹ کے لیے پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہوا تھا جس میں کچھ اس طرح سے تھے معاملات کے جو بھی 184(3) کے تحت کیسز لیے جاتے ہیں وہ تمام کیسز جو ہیں جی وہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہوں گے ان کو ان پر بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان میں ان کیسز پہ سماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا جو بھی ہو ایک اکیلا چیف جسٹس کوئی بھی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ اور سیکنڈلی یہ تھا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے وہ اپنی مرضی سے ججز کا بینچ جو ہے وہ اس کو نہیں بنا سکے گا، اور ججز کو نامزد نہیں کر سکے گا، اور جو سینئر ترین ججز ہوں گے وہی ایسے بینچز میں بیٹھیں گے۔ تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب لارجر بینچ بھی بنا سکتے ہیں اور فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے، فل بینچ بن جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا ہوتا ہے۔ بندیال صاحب نے جب حکومت نے یہ قانون پاس کیا تھا تو بندیال صاحب نے جی اپنے 7 اور ججز کے ہمراہ اس پہ سٹے لگا دیا تھا، اور یہ قانون تب سے ابھی تک اسی طرح سے ہی لٹک رہا ہے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں، تو جب وہ اس کی سماعت کریں گے تو لگتا تو یہی ہے کہ اس پر سے سٹے آرڈر جو ہے وہ ہٹا لیا جائے گا، اور پھر یہ جو اس قانون کے بعد جتنے بھی بینچز بیٹھے ہیں، جتنے بھی فیصلے آئے ہیں، یہ تمام بڑی مشکوک ہو جائیں گے، اور یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کے بہت سارے جو فیصلے ہیں اس کے بعد جو ہمارے معزز ججز صاحبان نے جو دیے ہیں ان سب کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آج کے اس نیب والے فیصلے کی بات کی جائے تو یہ 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں جسٹس بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن کی تو ایک ہی بات تھی کہ ان قوانین کو ختم کر دیا جائے، لیکن جو ہیں ہمارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے جناب بڑا ڈنکے کی چوٹ پر اس پر اختلافی نوٹ لکھا جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے اس میں یہ بات واضح کی کہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا بھی سکتا ہے، اس میں ترامیم بھی کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی قانون کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی اب جب اس کیس کا اگر کل کو ریویو ہوتا ہے اور اس پہ دوبارہ سے سماعت کی جاتی ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اختلافی نوٹ تھا اس کی بڑی اہمیت ہوگی، اور شاید یہی فیصلہ بھی بن جائے کہ جو نیب ترامیم ہیں ان کے حوالے سے جناب پارلیمنٹ جو ہے ان پہ ترامیم بھی کر سکتا ہے نیب کے قانون پر، اور نیب کے قانون کو وہ بالکل ختم بھی کر سکتا ہے، نیب کے ادارے کو ہی وہ ختم کر سکتا ہے پارلیمنٹ اگر چاہے تو معاملات جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بچ جائیں، اور عمران خان صاحب نے یہ جو سرکاری پوائنٹ سکورنگ کی تھی یہ ان کے گلے نہ پڑے، اور
جو ہے وہ یہ قوانین جو ہیں ان کو واپس سے ان ترامیم کو بحال کر دیا جائے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کل کے بعد آپ کو سپریم کورٹ میں ایک الگ طرح کی سپریم کورٹ نظر آئے گی، جو پرسوں سے پاکستان کی سپریم کورٹ ہوگی۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا کہ ججز جو ہیں وہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کے فیصلے جو ہیں وہ ون سائیڈڈ جا رہے ہیں، یا اس طرح کی جو شخصیت پرستی تھی، یا جو ایک قسم سے باعث تھی جو سپریم کورٹ تھی، وہ کہ وہ ایک سائڈ کو چن لیتے تھے اور اسی کے حق میں فیصلے دیتے چلے آتے تھے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ختم ہوں گے، اور آپ کو ایک پرانی والی، کافی سال آپ پیچھے چلے جائیں، 2015 سے پیچھے تو وہ والی جو سپریم کورٹ تھی 2012-13 میں، تو وہ ویسی کوئی سپریم کورٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ اور یہ والی جو بیچ کا عرصہ ہے جس میں ہم خیال ججز ہوتے تھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کیے جاتے تھے، اور یہ تمام معاملات یہ ختم ہو جائیں گے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔